نفرت بھرے ہوئے لوگ جو کہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں یا واقعی وہ خود بھی نفرت کا شکار ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہاں نفرت بھری پوسٹ لکھیں گے یا نفرت بھرے کام کریں گے تو یہاں قانون ان کے پیچھے نہیں آئے گا، قانون کا جو ہے انہیں اس کی سزا نہیں ملے گی، اور شاید انہوں نے یہ سوچا کہ وہ عرب میں بھی اثر کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے پسینے سے اتنے دنوں میں یہ ریپوٹیشن کمائی تھی، کیا ان پیسفل لوگوں کے اوپر، ان محنت کش لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا، ان کے امپلائبلٹی پہ اثر پڑے گا، ان کے روزگار پہ اثر پڑے گا ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے؟ جی I'll be very frank with you. میں لبرل آدمی ہوں اور I don't mind. Even I will be afraid to work with an Indian کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں ایک اور بھی مصیبت ہوئی ہے جب یہ شیٹی صاحب بھاگ گئے. یہ شیٹی جو ہیں بڑے بزنس مین کروڑ پتی، he made his millions. وہ خود کہا کہ میں دبئی آیا 1975 میں یا 78 میں، میرے جیب میں $8 تھے. آج کل وہ کروڑ پتی ہیں، بلینئر، ملٹی بلینئر، اینڈ ہی لیفٹ. ایک اور 2-3 اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو لوگ ابھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ کے کروڑ پتی بنے، اپنا بزنس بنائیں، گھروں بنائیں، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے وہ پیسہ بھیجتے ہیں اس پارٹی کو جو چاہتی ہے کہ مسلمان کو ڈیسیمیٹ کرے، جو وائپ آؤٹ کرے. پیپل آر ریڈنگ اینڈ بلیو می. یہ سمجھتے ہیں انڈین ڈپلومیٹس، میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں کہ they have to work overtime. اور میں چاہتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں، you see you cannot generalize or apply the principle of collective guilt on everyone. سب کو آپ ایک برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں ادھر کے they should address people. اخباروں میں ایڈورٹائز کریں یہاں کے جو دبئی والے انڈینز ہیں and especially ہمارے ہندو بھائی. they will go, I should tell them کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ الٹی سی بات ہے. this is not the real India. لیکن جب میں اتنے دیکھتا ہوں ٹویٹس، آرٹیکلز، یہ ہم دبئی کو 5 منٹ میں آکوپائی کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، سو اٹ ول افیکٹ them. ابھی ہم تو آپ کو کوئی PR ٹرائب کہیں گے کہ نو اٹ ول ناٹ، اٹ ول افیکٹ. اٹ ہیز افیکٹڈ می. میرے ساتھ ہندو کام کرتے تھے، مسلمان کام کرتے تھے. میرا رائٹ ہینڈ مین ہندو ہے، ہندو تھا. I mean, he was with me in the paper. We never thought in terms of religion. میں ایک جانتا ہوں ایک دم ایک سیکولر سعودی، اس نے کہا میں ابھی ایک کوئی انڈین کو امپلائی نہیں کروں گا. So it is affecting slowly. No, we will not do like them کہ لوگوں کو مارنا پیرنا. یہ آپ نے دیکھا کہ دبئی میں ایک بڑا ٹیمپل بنا. یہ مودی صاحب جب آئے ان کو the highest award دبئی میں، بحرین میں، سعودی عرب میں دیے. So at least what we need، اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں and I hope it will be aired، کہ اگر مودی صاحب بس ایک مائکرو فون کے سامنے کہیں کہ enough is enough، کہ جو مسلمان کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے جیسے وہ مودی کو مار رہا ہے. You need a statement like that from him. But کوئی نہیں کر سکتے. On the contrary، یہ امت شاہ اور BJP and all they have become household names. Even Arabs know them. سمجھے؟ اگر لیکن اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پورے جب عرب نیشنلز نے، جو پرومیننٹ سٹیزنز تھے، انہوں نے جب اس کنسرن کو اٹھایا تو الگ جو آفیسز ہیں ہمارے، جو فورن آفیسز ہیں الگ الگ ملکوں میں، چاہے وہ کویت ہو، UAE ہو، قطر ہو، ہر جگہ کے آفیسز نے بڑھ چڑھ کر یہ کہا کہ یہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہماری پہچان نہیں ہے اور ہم یہ اپنے نیشنلز کو کہتے ہیں. باقاعدہ امبیسڈرز نے اس بات کو کہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹسفیکشن آپ کو ہوا، اس بات سے کچھ بھروسہ ملا یا نہیں؟ Not at all. جیسے بولتے ہیں انگلش میں to put water on a duck's back. It does make a difference. یہ سب I think exaggeration ہے. It's a PR. اور انہوں نے 1-2 PR کمپنیز کو میرے کو معلوم ہوا 2-3 یہ آرٹیکل سلپ کر رہے ہیں اخباروں میں. Unfortunately, but it has not happened because we need مودی، شاہ اور یہ سب دوسرے اور BJP والے. اگر بس مودی صاحب would just come and say، کل انہوں نے اسپیچ کیا پرسوں کل، تو he should have said that enough is enough. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. یاسر عرفات 86 میں he could not go to پیرس کیونکہ اس زمانے میں PLO کو ویزا نہیں دیتے تھے. تو برونو کرائسکی، وہ یہودی ہے، he was the president of Austria. تو لوگ نے کہا کہ عرفات نہیں آیا ٹیررسٹ. تو کرائسکی نے مائکرو فون لیا اور لوگوں کے سامنے کہا میں I am یاسر عرفات.
So he was a bold man. وہ یہودی تھا, but he was for the protection of Palestinians. اگر مودی صاحب بس ایک دفعہ مائکروفون میں کہ enough, stop this, لیکن he is not doing. انہوں نے جب وہ ٹویٹ بھی کیا پی ایم او آفس سے, اس نے کہ ویری وشی واشی کہ یہ نہیں کرو, مودی اینڈ امت شاہ شوڈ کم. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, یہ جو پاگل لوگ ہیں کہ مسلمس آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف انڈیا, یہ سب اسلام اسپریڈ بائی دا سورڈ, یہ الٹی سیدھی باتیں. کیرلا میں جاتا ہوں, ساؤتھ انڈیا, it was all traders and all, so یہ الٹی سیدھی reconfiguration, I use this word, reconfiguration of history, یہ سب غلط بات ہے. نیمز چینج کر رہے ہیں. اب انسٹیڈ آف انڈیا گوئنگ اہیڈ, چائنا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو خود یہ کہنا چاہیے, ان کو خود سامنے آنا چاہیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے جو سب کچھ ہو رہا ہے. کیا جو عرب اور انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے ڈپلومیٹک لیول پر, بزنس لیول پر, کیا اس میں بھی فرق پڑے گا؟ جی میرے خیال میں فرق پڑے گا. اگر یہ آپ کے حالات ایسے کنٹینیو ہوں اور روز روز کرنا, اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ. کیونکہ یہاں بھی کافی لوگ کنزرویٹو لوگ ہیں, اور میں کافی سن رہا ہوں, میں فیو تھنگز آئی کی ناٹ سے دا مومنٹ, لیکن لوگ جب بات کر رہے ہیں ہم اپنے پرائیویٹ ڈیلنگز میں, تو دے آر ویری اپسیٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ان دا لانگ رن. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پاور ہے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈال دیں یا کچھ کریں, بس ایٹ لیسٹ جیسے میں نے آپ کو, میں واپس ریپیٹ کرتا ہوں, آل اٹ ٹیکس از مودی اور ان کے جو کوہورٹس ہیں امت شاہ اینڈ آل, وی سے انف از انف اینڈ آئی بیٹ یو دے ول اسٹاپ. آپ یہ دیکھیے یہ موڈس آپرینڈی کی ہے, 10-12 یہ سنگیز اینڈ آل دیز, ایک دالت کو مار رہے ہیں, ایک مسلمان کو چاقو سے کر رہے ہیں. I mean, if the Prime Minister says, اور پھر دوسری بات یہ کہ پولیسنگ کے ساتھ, I mean, nobody can hide this. اور یہ آپ کی ایکسپریشن ہے world's largest democracy. World's largest democracy by default because you are 1.4 billion. اگر چائنا کا ڈیموکریٹ بن جائے تو then they will become the world's largest democracy. Democracy is taking care of everyone. یہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ گلف والوں کو اور دوسرے عرب کو اور دوسروں کو ویسٹ میں they are now becoming aware of. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں آپ کو کانٹرڈکٹ کر پاتی ہوں اور یہ کہہ پاتی کہ جو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتی ہوں. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, آخری بات, میں واپس نوکری کے سوال پر, روزگار کے سوال پر, روٹی کے سوال پر لوٹنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ اسلاموفوبیا جو پھیلا کچھ لوگوں کے ذریعے پھیلایا گیا وہ, اور اس کے بعد کورونا وائرس کے بدلتے حالات میں کیا ایک طرح کا پروٹیکشنزم بھی ہم گلف کنٹریز میں دیکھیں گے؟ عمان نے خاص کر یہ بولا کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو نوکری دیں گے, یہ آفیشیل ان کا سٹینڈ تھا, اور جو ایکسپیٹس ہیں ان کی جگہ پر اپنے لوگوں کو نوکری دی جائے گی. کیا جو عمان نے آفیشیل کیا ہے کیا باقی ملک اسے ان آفیشیل کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروٹیکشنزم بھی دیکھنے کو ملے گا؟ بالکل, جیسے آئیے ساؤتھ افریقہ میں ہوا آفٹر دی, جب مینڈیلا صاحب آئے تھے, what is happening میرے خیال میں not only that, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ورک فورس میں سعودیز are also coming. میں آپ سعودی عرب کی بات کرتا ہوں, عمان کی بات کرتا ہوں, more women are in the work force. ابھی آپ 30% women in the work force. last 3 years میں جو سعودی عرب میں ہوا اور UAE میں ہوا, I don't think so it happened in the last 30 years. یہاں بھی آپ دیکھیے کراؤن پرنس نے جو لایا, ایوری آفس دیر آر ویمن. یہ جو گھر میں تھے, آپ ابھی آفس میں ٹیکنیکل مینیجریل, تو اس میں اس کے معنی جو ایکسپیٹریٹ ہے, دیر از نو نیڈ فار ہم ان دیٹ سینس. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو نکال دو, بیکاز آئی آلویز سے, میں واپس ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ the Gulf countries would not have progressed without the help of the expatriates, and we are grateful to them. ہم کو شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ braving heat and cold and bad sponsors and bad working conditions, انہوں نے ہماری مدد کی. لیکن اب جو قسم ہوا کہ یہاں کے لوگ پڑھنے سیکھنے لگے, یہاں 98% literacy rate سعودی عرب میں, دبئی میں, all these places, so these people want jobs. اگر ان کو جابس نہیں ملیں گے اور دوسروں کو ملیں گے تو یہاں سوشل امبیلنس ہو جائے گا, سوشل ڈسٹربنس ہو جائے گا. So it is not against other people. بس ان کے جو آپ نے جو کیمیکلز جو ڈالے ہیں اسلاموفوبیا کے, it helps aggregate the situation. So یہ میرے خیال میں it will add, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں they will change their tune because it is really getting out of focus.
अलमीना साहब, आखिरी बात आपसे, हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलते हैं, आप हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में इतना कैसे जानते हैं, और आखिर में कुछ एक मैसेज इंडियंस के लिए भी. Wallah, Urdu, you know, I have been an India lover. I think like Rudyard Kipling or William Dampernell or Mark Tully. So I'm the Saudi Mark Tully. आप Mark Tully को तो जानते हैं. So सिर्फ कुर्ता पिजामा मैं नहीं पहनता हूँ, but I know Urdu well and I know a little bit of Punjabi. I like Bombay, Calcutta and all. मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के, हम हिंदुस्तान के, we like India. There has been a traditional this, लेकिन जो नया हिंदुस्तान है मेरे को बड़ी नफरत हुई इससे. इसके माने नहीं कि सब खराब हैं, जैसे there are no all bad Arabs or bad Indians or bad Bangladeshis or bad Americans, लेकिन जो ट्रेंड वहाँ है तोबा तोबा, इंसान को खौफ. उर्दू because by chance, यानी कि हमारी फैमिली 100 years से राइस में काम करते थे, आते थे, and I liked it somehow. I'm an east looking man. काफी आजकल के Saudis और Gulf people are looking towards the west, but I love Asia. So I like chai pani and dal roti and pan bidi. मैसेज ये है हमारे भाइयों को इंडिया में, स्पेशली हिंदू भाइयों को, कि यहाँ जब ये कोरोना हुआ, फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट ने कहा, जो सऊदी, नॉन सऊदी, इगामा होल्डर, नॉन इगामा, ओवरस्टेयर, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी है, एवरीवन इज ट्रीटेड सेम. इंडिया के साथ हमारे गुड मेमोरीज हैं, हिंदुस्तान के लोग अच्छे लोग हैं. डू नॉट अलाउ दीज पीपल टू कम एंड स्पॉइल योर नेम. मैं जो देखता हूँ किल और ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस शुड बी स्टॉप्ड बाय द गुड इंडियंस. हम दुआ करते हैं कि इंडिया में स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग इंडिया विल बी अ बीकन फॉर एवरीवन हियर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दवाया से बातचीत करने के लिए. उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह के अंदेशे आपने जाहिर किए हैं उनमें से ज्यादातर सही ना हो, कि दोबारा जो नौकरियां हैं वो बहाल हों. उम्मीद हम ये करते हैं कि पूरी दुनिया जो है, जिसमें अरब कंट्रीज और इंडिया शामिल है, हम ठीक से कोरोना वायरस से लड़ें और उतना नुकसान ना हो जितना कि हो सकता था. और उम्मीद हम ये भी करेंगे फिर से कि दोबारा जो अरब और इंडिया जो दोस्ती है वो ऐसा ही बनी रहे जो पिछले न जाने कितने डेकेड से बनी रही. बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.